الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن تفسیر خزائن العرفان لیسن نمبر 13 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 175 175 سے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان کو ملا کر پڑھیں گے۔ مکمل توجہ کے ساتھ سماعت بھی کرتے جائیں اور جو عقائد اور اعمال کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اس پہ غور بھی کرتے جائیں، ساتھ ہی ساتھ اپنا محاسبہ بھی جاری رکھیں کہ ہمیں قرآن پاک نے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، کن تعلیمات پر ہمارا عمل ہے اور کن پر عمل نہیں ہے، اگر عمل نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اور اس پر عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ غور و خوض کرنا اصل مقصد اور مقصود ہے ہمارے عالم کورس اردو کا، کہ ہم اپنی مادری زبان میں، قومی زبان میں، وہ زبان جس کے ہر لفظ کو ہم اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس میں ہمیں سمجھنے کے لیے کسی استاذ کی حاجت نہیں پڑتی، نہ کسی ڈکشنری کو دیکھنا پڑتا ہے اکثر اوقات۔ تو یہ مقصد اور مقصود تبھی حاصل ہوگا جب ہم واقعی مکمل یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اس کے درس کو سنیں گے، اور الحمدللہ رب العالمین ہماری ٹیم کی کاوش سے اب یہ سہولت بھی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ لکھا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں، تو دیکھتے بھی جائیں، سنتے بھی جائیں اور سمجھتے بھی جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب، تو کس درجہ انہیں آگ کی سہار یعنی برداشت ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے۔ تفسیر شان نزول، یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی کہ انہوں نے توریت میں اختلاف کیا، بعض نے اس کو حق کہا، بعض نے باطل، بعض نے غلط تعویلیں کیں، بعض نے تحریفیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی، اس صورت میں کتاب سے قرآن مراد ہے، اور ان کا اختلاف یہ ہے کہ بعض ان میں سے اس کو شعر کہتے تھے، بعض سحر یعنی جادو، بعض کہانت یعنی قصے کہانیاں۔ اور کہانت اس طرح بھی ہوتی ہے کہ پہلے دور میں کاہن ہوتے تھے جو جنات کے ذریعے سے غیبی خبریں معلوم کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، پہلے جو ہے جنات کو آسمان اول تک جانے کی اجازت تھی، تو وہ فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے، تو جنات پھر آ کے کاہن کو بتاتے تھے، اور کاہن پھر اس میں سے اپنے سے ایڈ کر کے چیزیں تو لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتاب میں بھی ایک دو واقعات اس طرح کے آپ انشاءاللہ تعالی سنیں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، جلوہ گری ہوئی اس دنیا میں، تو شیطانوں کو یعنی جنات کو آسمانوں کی طرف جانے سے روکنے کے لیے فرشتوں نے وہ گولے ان پر برسائے، جنہیں غالباً شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں، کہ ہمیں اس طرح آسمان پہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تارا ٹوٹا ہے۔ یہ اصل میں شیاطین کو مار پڑ رہی ہوتی ہے کہ وہ آسمانوں تک نہ جائیں،
تو یوں دنیا سے کہانت کا خاتمہ ہوا۔ تو چونکہ قرآن پاک میں غیبی خبریں ہیں اور اس دور میں کہانت میں بھی غیبی خبریں ہوتی تھیں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر بھی کہا، کاہن بھی کہا، تو یوں مطلب اختلاف ڈالنے لگے۔ وہ ضرور پرلے سرے کے جگڑالو ہیں، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ تفسیر میں ہے شان نزول، یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ یہود نے بیت المقدس کے مشرق کو اور نصارہ نے اس کے مغرب کو قبلہ بنا رکھا تھا، اور ہر فریق کا گمان تھا کہ صرف اس قبلہ ہی کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ اس آیت میں ان کا رد فرما دیا گیا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کو عام ہے، اور معنی یہ ہیں کہ صرف رو بقبلہ ہونا اصل نیکی نہیں، جب تک عقائد درست نہ ہوں اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ہاں، اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر۔ تفسیر، اس آیت میں نیکی کے 6 طریقے ارشاد فرمائے: ایمان لانا، مال دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، عہد پورا کرنا، صبر کرنا۔ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کہ وہ حی و قیوم، علیم، حکیم، سمیع، بصیر، غنی، قدیر، ازلی، ابدی، واحد، لا شریک لہ ہے۔ دوسرے، قیامت پر ایمان لائے کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی، مقبولان حق شفاعت کریں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سراب فرمائیں گے، پل صراط پر گزر ہوگا، اور اس روز کے تمام احوال جو قرآن میں آئے، سید انبیاء نے بیان فرمائے، سب حق ہیں۔ تیسرے، فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ کی مخلوق اور فرما بردار بندے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کی تعداد اللہ جانتا ہے۔ 4 ان میں سے بہت مقرب ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام۔ چوتھے، کتب الہیہ پر ایمان لانا کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حق ہے۔ ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں: نمبر 1 توریت جو حضرت موسیٰ پر، نمبر 2 انجیل جو حضرت عیسیٰ پر، نمبر 3 زبور حضرت داؤد پر، نمبر 4 قرآن حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام، اور 50 صحیفے حضرت شیس پر، 30 حضرت ادریس پر، 10 حضرت آدم پر، 10 حضرت ابراہیم پر نازل ہوئے علیہم السلام۔ 5ویں، تمام انبیاء پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ جانتا ہے، ان میں سے 313 رسول ہیں۔ نبی جین بصیغہ جمع مذکر سالم، ذکر فرمانا اشارہ کرتا ہے کہ انبیاء مرد ہوتے ہیں، کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہوئی، جیسا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، آگے ڈاٹ لگا کے الآیہ لکھا ہے، یعنی کہ مکمل آیت تک سے ثابت ہے۔ ایمان مجمل یہ ہے: آمنت باللہ وبجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا اور ان تمام امور پر جو سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے۔ یعنی اجمالی طور پہ، مختصر طور پہ ایمان کیا ہے؟
میں اللہ پر ایمان لایا اور ان تمام امور پر جو سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے۔ اور ایمان مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ وہ پھر مطلب یہاں ذکر کیا گیا، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، اس طرح مطلب یوم آخرت پر، تقدیر پر، اچھی اور بری پر۔ اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو اور گردنیں چھڑانے میں۔ تفسیر: ایمان کے بعد اعمال کا اور اس سلسلہ میں مال دینے کا بیان فرمایا۔ اس کے 6 مصرف ذکر کیے۔ گردنیں چھڑانے سے غلاموں کا آزاد کرنا مراد ہے۔ یہ سب مستحب طور پر مال دینے کا بیان تھا۔ مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ دینا بحالت تندرستی زیادہ اجر رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ مرتے وقت زندگی سے مایوس ہو کر دے۔ قضا فی حدیثی عن ابی ہریرہ، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ مسئلہ: حدیث شریف میں ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، نمبر 1 صدقہ کا اور نمبر 2 یعنی 1 صلہ رحم کا۔ یہ نسائی شریف میں ہے۔ اور نماز قائم رکھیے اور زکوٰۃ دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر فرض ہے۔ تفسیر: شان نزول: یہ آیت اوس و خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت، تعداد، مال و شرف میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلہ کی آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو اور ایک کے بدلے 2 کو قتل کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی تعدی یعنی زیادتی کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا اور اس پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ قرآن کریم میں قصاص یعنی خون کے بدلہ لینے کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص و عفو دونوں کے مسئلہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص و عفو میں مختار کیا، چاہیں قصاص لیں یا عفو کریں یعنی معاف کریں۔ آیت کے اول میں قصاص کے وجوب کا بیان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو۔ تفسیر: اس سے ہر قاتل بالعمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر قصاص کا وجوب ثابت ہوتا ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مسلمان کو یا کافر کو، مرد کو یا عورت کو، کیونکہ قتل جو قتیل کی جمع ہے وہ سب کو شامل ہے۔ ہاں، جس کو دلیل شرعی خاص کرے وہ مخصوص ہو جائے گا۔ آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ تفسیر: اس آیت میں بتایا گیا جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ اور اہل جاہلیت کا یہ طریقہ ظلم ہے جو ان میں رائج تھا کہ آزادوں میں لڑائی ہوتی تو وہ ایک کے بدلے 2 کو قتل کرتے، غلاموں میں ہوتی تو بجائے غلام کے آزاد کو مارتے، عورتوں میں ہوتی تو عورت کے بدلے مرد کو قتل کرتے اور محض قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے۔ اس کو منع فرمایا گیا تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی۔ تفسیر: معنی یہ ہیں کہ جس قاتل کو ولی مقتول کچھ معاف کریں اور اس کے ذمہ مال لازم کیا جائے، اس پر اولیاء مقتول تقاضا کرنے میں نیک روش اختیار کریں اور قاتل خون بہا خوش معاملگی کے ساتھ ادا کرے۔ اس میں صلح بر مال یعنی مال پر صلح کرنے کا بیان ہے۔
مسئلہ، ولی مقتول کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بے عوض معاف کرے یا مال پر صلح کرے۔ اگر وہ اس پر راضی نہ ہوا اور قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا۔ مسئلہ، اگر مقتول کے تمام اولیاء قصاص معاف کر دیں تو قاتل پر کچھ لازم نہیں رہتا۔ مسئلہ، اگر مال پر صلح کریں تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور مال واجب ہوتا ہے۔ مسئلہ، ولی مقتول کو قاتل کا بھائی فرمانے میں دلالت ہے اس پر کہ قتل اگرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے اخوت ایمانی قطع نہیں ہوتی۔ اس میں خوارج کا ابطال ہے جو مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں۔ تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت۔ تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر، یعنی بدستور جاہلیت غیر قاتل کو قتل کرے یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو۔ تفسیر، کیونکہ قصاص مقرر ہونے سے لوگ قتل سے باز رہیں گے اور جانیں بچیں گی۔ ظاہر لوگوں کو پتہ ہوگا بھی کسی کو قتل کریں گے تو لازمی قتل کر دیے جائیں گے، تو لوگ بچیں گے نا، قتل کرنے سے پہلے ڈریں گے، جھجکیں گے۔ اور اگر یہ پتہ ہو بھی میرے پاس تو پیسہ ہی بہت ہے، میں وکیل کر لوں گا، جھوٹے گواہ کھڑے کر دوں گا، میں تو بچ جاؤں گا، تو پھر لوگ بے باک ہوتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یعنی پولیس وغیرہ بہت رشوت خور ہے، مجھے پکڑیں گے ہی نہیں، یا حالات ایسے ہیں کہ میں مفرور ہو جاؤں گا، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو پھر بندے بے باک ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب قرآن پاک نے بہت پیارا درس دیا ہے۔ یہ مطلب تمام ہی حکمرانوں کے لیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بہت بڑا اس میں لیسن ہے کہ وہ اگر اس معاملے میں قرآن کے احکامات پہ عمل کریں اور اسلامی قوانین کو نافذ کریں تو برائیوں کا بہت زیادہ، بہت حد تک خاتمہ ممکن ہے۔ اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو۔ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے، اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور۔ یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ تفسیر، یعنی موافق دستور شریعت کے عدل کرے اور ایک تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہ کرے اور محتاجوں پر مالداروں کو ترجیح نہ دے۔ مسئلہ، ابتدا اسلام میں یہ وصیت فرض تھی، جب میراث کے احکام نازل ہوئے منسوخ کی گئی۔ اب غیر وارث کے لیے تہائی سے کام میں وصیت کرنا مستحب ہے، بشرطے کہ وارث محتاج نہ ہوں یا ترکہ ملنے پر محتاج نہ رہیں، ورنہ ترکہ وصیت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی شخص فوت ہوا ہے یا فوت ہونے لگا ہے بلکہ، اور اس کے مثال ہے 10 ورثاء ہیں، مطلب اس کے ماں باپ بھی حیات ہیں، بیوی بھی ہے، اور مطلب 7 اس کی اولادیں ہیں، 5 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، تو یوں اس کے 10 ورثاء ہیں۔ اب اس نے مال کہہ لو صرف 10 لاکھ ہے، تو چھٹا حصہ ماں کو، چھٹا باپ کو، کل مال کا 8واں حصہ 12.5% بیوی کو، باقی جو بچے گا اولاد میں یوں تقسیم ہوگا کہ ہر بیٹے کو بیٹی سے ڈبل۔ تو چونکہ 5 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں تو کل مال کے 12 حصے کیے جائیں گے، ہر بیٹے کو 2 ہر بیٹی کو 1 اب مال ہی پورا سارا ہے، تھوڑا ہے، تو اب یہ صاحب جو ہیں یہ ترکہ چھوڑ کے جائیں، یعنی مال وراثت چھوڑ کے جائیں، یہ افضل ہے
بجائے اس کے کہ یہ وصیت کر دیں تہائی مال میں. تہائی مال مطلب 1/3. تو 10 لاکھ کا تہائی کتنا ہوا؟ 3,33,000 کم و بیش. تو یہ وصیت کر دیں جی 3,33,000 فلاں مدرسے کو دے دو، یا 3,33,000 میرے فلاں رشتہ دار کو دے دو جو میرا وارث نہیں ہے. تو یہ افضل نہیں ہے ابھی، کیونکہ مال ہی تھوڑا ہے. تو اب افضل یہ ہے کہ ورثاء کو دیں. ہاں اگر ورثاء سارے مطلب صاحب حیثیت ہیں، جیسے بیٹے کام شام کرتے ہیں، بیٹیاں اپنے مطلب گھروں میں شادی شدہ ہیں، اچھے ہیں ان کے حالات، ماں باپ کے پاس آلریڈی مطلب زمین ہے، تو بیوی کے پاس بھی مطلب مال ہے، تو اب ایسی حالات میں ایسے رشتہ دار کو دے دینا جو اس کا وارث نہیں ہے، تو اس کے لیے مطلب وصیت کر جانا یہ افضل ہے. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ پہلے یعنی آیت وراثت نازل ہونے سے پہلے وصیت یہ فرض ہوتی تھی. اب یہ وصیت فرض نہ رہی، مطلب کوئی وصیت نہ کرے ایسی فوت ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اس کی جو بھی مطلب وراثت ہے وہ شریعت کے قانون کے مطابق اس کی ورثاء کو چلے جائے گی آٹومیٹک. تو امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ بھی آپ لوگوں کے لیے کافی معلوماتی ہوگا. آج کا لیسن الحمدللہ رب العالمین بہت مطلب میں خود بھی اس کی بہت کچھ سیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. کافی مسائل بیان ہو رہے ہیں، پہلے قتل کے حوالے سے مسائل، ابھی وراثت اور مطلب وصیت کے حوالے سے. تو الحمدللہ یہ قرآن پاک ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، تبیان لکل شیء. اس میں عقائد بھی ابھی تھوڑی دیر ہم نے پہلے پڑھے ہیں، اعمال کا بھی بیان ہے. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہ جو ہم بہار شریعت میں مسائل پڑھتے ہیں نا وہ بھی اس میں ہیں، تصوف جو احیاء العلوم میں پڑھتے ہیں وہ بھی اس میں ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ وہ بھی اس میں ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. اور بخاری شریف میں بھی کئی جو مسائل اور واقعات ہم پڑھیں سنیں گے انشاءاللہ تعالی تو وہ بھی قرآن سے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس کے فیضان سے مالا مال فرمائے. تو جو وصیت کو سنا کر بدل دے، خواہ وصی ہو یا ولی یا شاہد، اور وہ تبدیل کتابت میں کرے یا تقسیم میں یا ادائے شہادت میں، اگر وہ وصیت موافق شرع ہے تو بدلنے والا گناہ گار ہے. اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے. تفسیر. اور دوسرے خواہ وہ موسی ہوں یا موسیٰ لہو بری ہیں، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں. معنی یہ ہے کہ وارث یا وصی یا امام یا قاضی جس کو بھی موسی کی طرف سے ناانصافی یا ناحق کارروائی کا اندیشہ ہو، وہ اگر موسیٰ لہو یا وارثوں میں شرع کے موافق صلح کرا دے تو گناہ گار نہیں، کیونکہ اس نے حق کی حمایت کے لیے باطل کو بدلا. ایک قول یہ بھی ہے کہ مراد وہ شخص ہے جو وقت وصیت دیکھے کہ موسی حق سے تجاوز کرتا اور خلاف شرع طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کو روک دے اور حق و انصاف کا حکم کرے. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے ایمان والو. تفسیر. اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے. روزہ شرع میں اس کا نام ہے کہ مسلمان خواہ مرد ہو یا حیض و نفاس سے خالی عورت صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت عبادت، خورد و نوش و مجامعت یعنی کھانا پینا اور جمع کرنا ترک کرے. رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری کو فرض کیے گئے. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے عبادت قدیمہ ہیں، زمانہ آدم علیہ السلام سے تمام شریعتوں میں فرض ہوتے چلے آئے، اگرچہ ایام اور احکام مختلف تھے، مگر اصل روزے سب امتوں پر لازم رہے. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے
کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، اور تم گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ کسر نفس کا سبب اور متقین کا شعار ہے۔ گنتی کے دن ہیں، تفسیر یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو، تفسیر سفر سے وہ مراد ہے جس کی مسافت 3 دن سے کم نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مریض و مسافر کو رخصت دی کہ اگر اس کو رمضان مبارک میں روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک کا اندیشہ ہو یا سفر میں شدت و تکلیف کا، تو وہ مرض و سفر کے ایام میں افطار کرے اور بجائے اس کی ایام منہجہ کے سوا اور دنوں میں اس کی قضا کرے۔ ایام منہجہ 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں، دونوں عیدیں یعنی چھوٹی بڑی عید اور ذی الحجہ کی 11ویں 12ویں 13ویں تاریخیں، یعنی ٹوٹل 5 دن ہیں سال میں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ مسئلہ، مریض کو محض وہم پر روزے کا افطار جائز نہیں جب تک دلیل یعنی اپنا تجربہ، دلیل یعنی کہ اس کا ثبوت ہو، یا تجربہ ہو، یا غیر ظاہر الفسق طبیب، کیسا طبیب جو فاسق نہ ہو، کی خبر سے اس کا غلبہ ظن حاصل نہ ہو کہ روزہ مرض کے طول یا زیادتی کا سبب ہوگا۔ مسئلہ، جو بالفعل بیمار نہ ہو لیکن مسلمان طبیب یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا، وہ بھی مریض کے حکم میں ہے۔ مسئلہ، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی افطار جائز ہے۔ مسئلہ، جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا اس کو تو روزے کا افطار جائز ہے، لیکن جس نے بعد طلوع سفر کیا اس کو اس دن کا افطار جائز نہیں۔ یعنی کہ اگر سیٹ آف ہو جاتے ہیں، گھر سے نکل جاتے ہیں، سفر شروع کر دیتے ہیں، شہر کی آبادی سے دور نکل جاتے ہیں، کس وقت؟ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے، اور سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور طلوع فجر ہوتی ہے راستے میں، تو آج کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اگر سحری کے وقت گھر میں ہیں، جیسے 5 بجے سحری ختم ہوتی ہے، 5 بجے گھر میں، 8 بجے نکلنا ہے، جانا بھی لمبے سفر پہ ہے، تو آج کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں، جب سفر پہ ہیں تو پھر اس کا الگ سے حکم ہے اور اس کے الگ سے پھر احکام ہے کہ کب چھوڑ سکتے ہیں کب نہیں چھوڑ سکتے۔ تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں 1 مسکین کا کھانا۔ تفسیر، مسئلہ، جس بوڑھے مرد یا عورت کو پیرانہ سالی یعنی بڑھاپے کے ذوف سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ رہے اور آئندہ قوت حاصل ہونے کی امید بھی نہ ہو، اس کو شیخ فانی کہتے ہیں، یعنی فنا ہونے والا بوڑھا۔ اس کے لیے جائز ہے کہ افطار کرے اور ہر روزے کے بدلے نصف سا یعنی 175 روپیہ اور 1 اٹھنی بار گیہوں یا گیہوں کا آٹا جیسے دونے جو یا اس کی قیمت بطور فدیہ دے۔ مسئلہ، اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی قوت آ گئی تو روزہ واجب ہوگا۔ مسئلہ، اگر شیخ فانی نادار ہو اور فدیہ دینے کی قدرت نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اپنے عفو تقصیر یعنی کوتاہی کی بخشش کی دعا کرتا رہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا اسلامی قانون ہے کہ روزہ رکھ سکتا روزہ رکھے، نہیں رکھ سکتا فدیہ دے دے، فدیہ بھی نہیں دے سکتا استغفار کرے۔ سبحان اللہ۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے، تفسیر یعنی فدیہ کی مقدار سے زیادہ دے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ تفسیر، اسے معلوم ہوا کہ اگرچہ مسافر و مریض کو افطار کی اجازت ہے لیکن زیادہ بہتر و افضل روزہ رکھنا ہی ہے۔ تو آیت نمبر 184 184 پر آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے
اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔